نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سبھی بلند آواز سے عاشقوں کی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج کی اس خوبصورت پرنور پروقار پرکیف وجد آور محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کیجئے کہ رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ جملہ عشاقان مصطفیٰ اللہ پاک آپ کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے۔ صدبار مبارکباد کے مستحق ہیں محترم المقام عزت مآب میرے بڑے بھائی حاجی مسعود صاحب اور محترم المقام جناب عزت مآب بھائی ایوب صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور آپ تمام عشاق جو اس محفل کا حصہ ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنے حضور قبول فرمائے۔ 2 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور وہی ماحول ہے، ویسے ہی عاشق بیٹھے ہیں۔ بس کمی نظر آئی ہے کہ پچھلی دفعہ آپ کوئی سبحان اللہ زیادہ کہہ رہے تھے، اس دفعہ ٹھنڈے ہوئے بڑھے ہیں۔ ماشاءاللہ شاہ پور کی سرزمین عشاق کی سرزمین ہے، اور سٹیج کے اوپر اہل علم سخن فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ جو اس محفل میں آ گیا ہے اس کا جو بھی تعارف ہے، میں نام جانتا ہوں نہیں جانتا، مگر اتنا مجھے ادراک ہے اس محفل میں جو بھی آتا ہے وہ غلام مصطفیٰ بن کے۔ میں بھی بیٹھا ہوں سرکار کا نوکر بن کے، آپ بھی بیٹھے ہیں سرکار کا نوکر، تو ہم جن کے نوکر ہیں وہ تو سب کو ہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم بغیر وقت ضائع کیے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، اجازت ہے جی؟ یا آپ کو تھوڑا سا پہلے ذوق کے اعتبار سے ذرا گرم کرنے کی ضرورت ہے جی؟ چلے، میرا دل کر رہا ہے، میرا دل، بس ایک اشعار میرے ذہن میں آ گئے ہیں۔ ویسے تو اتنے بڑے نقیب کی موجودگی میں اشعار پڑھنا بنتا نہیں ہے، لیکن میں اسی دوران میں فیصلہ کروں گا کہ آج شاہ پور کیا سنے گا اور میں کیا سناؤں گا۔
دو باتیں ہوں گی، یا تو آج کا خطاب آپ ابھی بھول جائیں گے، یا اگلے سال بلکہ نہیں ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ اب وہ میں انہی اشعار کے دوران میں فیصلہ کر لوں گا کہ آپ کتنی محبت لے کے آئے ہیں۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، چلیں دوبارہ کوشش کریں، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے۔ ابھی بھی ہاتھ نیچے رہ کے چلے، میں اگلا پڑھ دیتا ہوں شاید ہاتھ بھی اٹھ جائیں۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے۔ توجہ، حضور آپ کے قدموں میں سر رکھا میں نے، حضور عرض ہے سجدہ سکھا دیا جائے، حضور عرض ہے سجدہ سکھا دیا جائے۔ اور آج یہ دور پرفتن دور، اللہ نے اگر کسی کو حسن دے دیا تو غرور اور متکبر بن بیٹھا، تو شاعر نے کہا کہ حضور عرض ہے نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور آپ کے قدموں میں سر رکھا میں نے، حضور عرض ہے سجدہ سکھا دیا جائے۔ حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے حسین، حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے۔ حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے حسین، حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے۔ اور توجہ کرنا، حضور سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، حضور سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے۔ اور چونکہ شاہپور عاشقوں کی سرزمین ہے تو یہ آپ کے دل کے تار پھیرنا چاہتا ہوں۔ حضور عشق پہ لوگوں کو اعتراض ہوا، حضور عشق پہ لوگوں کو اعتراض ہوا۔ اب عشق ایک ایسی چیز ہے لوگوں جو عقل میں آتی نہیں، اب کوئی عقل کے پیمانے سے نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت بلال ظلم کھا کر بھی اور ظلم سہ کر بھی کہتے تھے ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، محمد نہیں چھوڑ سکتا۔ اب عقل کا کوئی پیمانہ یہ عشق سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ عشق جلتا ہے اور جلاتا ہے۔ تو شاعر نے کہا حضور عشق پہ لوگوں کو اعتراض ہوا، ان کو بھی ذرا جلا دیا جائے، ان کو بھی ذرا جلا دیا جائے۔ حضور خوف بہت ہے ہمارے سینوں میں، حضور موت کا مطلب بتا دیا جائے۔ اور حضور خوف بہت ہے ہمارے سینوں میں، حضور موت کا مطلب بتا دیا جائے۔ توجہ، حضور حضرت سلیمان فارسی کی طرح، وہ حضرت سلیمان فارسی جن کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح جھاڑو دیا کرتے تھے، وہ کس طرح صفائی کرتے تھے۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور آپ کے قدموں میں سر رکھا میں نے، حضور عرض ہے سجدہ سکھا دیا جائے، حضور حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے۔ حضور حضرت سلیمان فارسی کی طرح ہمیں بھی جھاڑو تھما دیا جائے، ہمیں بھی جھاڑو تھما دیا جائے۔ دوستان محترم، فیصلہ ہو چکا۔ میں نے آپ کے سامنے جس ایک نقطے پہ بات کرنی ہے، صرف ایک نقطہ، اور یہ وہ سوال ہے جو میلاد النبی پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے،
اور میرے دل نے چاہا کہ آج شاہ پور والے اپنی محبتوں کے جھرمٹ میں مجھ سے اس کا جواب سن لیں، تاکہ دوبارہ اس سرزمین پر کوئی یہ بات کرنے کا حوصلہ نہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سوال ہے؟ وہ سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں تم کیسے عاشق بنے پھرتے ہو، تم کیسے عاشق ہو، حضور کی آمد کا جشن مناتے ہو، حضور کی ولادت کا جشن مناتے ہو، 12 کو جلوس نکالتے ہو، محافل کرتے ہو، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں مصطفیٰ کا وصال بھی 12 کو ہوا تھا، جس دن حضور کے جانے کا غم ہونا چاہیے تم جشن مناتے ہو۔ اب جب یہ کوئی اعتراض اور سوال کرتا ہے تو ہمارا نوجوان ایک بار ہل جاتا ہے، یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، میرے نبی رخصت ہوئے تھے، میرے نبی چلے گئے تھے، مجھے غم کرنا چاہیے، میں جشن منا رہا ہوں، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، میں نے صرف اس نقطے پہ بات کرنی ہے، ہم 12 کو غم کیوں نہیں کرتے، جشن کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس ایک نقطے پر، اور شرط یہ ہے چونکہ میں چشتی ہوں اور قادری ہوں تو میں تھوڑا سا دیوانگی پسند بنتا ہوں، جب میں بات کرتا ہوں پھر مجھے نہیں یاد رہتا میں کوئی اسکالر ہوں، میں نے اتنی ڈگری کی ہوئی ہے، میں یہ نہیں، بس مجھے مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہونا اچھا لگتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آج عاشق آپ اس طرح اس محبت برے پروگرام کے اندر میرے ساتھ سفر کریں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ لوگ بیٹھے، سب کہیں کہ عاشق بیٹھے ہوئے۔ موضوع صحیح رکھ لیا ہے جی، اس بات کا جواب ہونا چاہیے یا نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا وصال ہوا، تم جشن کر رہے ہو، اور کم از کم اگر تم غم نہیں مناتے تو جشن کا سما تو نہ مناؤ۔ اور میں نے یہاں تک بھی لوگوں کو کہتے سنا، کہتے ہیں عجیب عاشق بنے پھرتے ہیں، نواسے کا غم مناتے ہیں، نبی کے جانے کا جشن مناتے ہیں۔ اب عقل انسانی تو حیران ہے، یار میرا نبی، میرے نبی کا انتقال ہوا، میں جشن منا رہا ہوں۔ تو دوستان محترم آؤ، حیرانگی چھوڑو، آؤ صرف اس ایک نقطے پر آج دلائل بہا کر جاؤں گا۔ سن لو عاشقوں، غلاموں، مصطفیٰ کے پروانوں، سنو، ہم ربیع الاول کے اندر غم اس لیے نہیں مناتے کہ غم ان کا کیا جاتا ہے جو موجود نہ ہو، جو چلے گئے ہو، جو زندہ نہ ہو، اور لوگوں مبارک ہو، مصطفیٰ تو کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے، ہم غم کیوں نہیں کرتے؟ ہم غم اس لیے نہیں کرتے کہ مصطفیٰ زندہ ہے، اور جو زندہ ہوں ان کا غم نہیں ہوتا، ان کے ہونے کا جشن ہوتا ہے، ان کے ہونے کی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کو بات اچھی نہیں لگی؟ میں صرف بات نہیں کروں گا، دلیل سے ثابت بھی کروں گا۔ اب آپ سوال کریں کہ اگر مصطفیٰ کریم زندہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ لوگوں یاد رکھ لو، اس کائنات کے اندر، علم کی دنیا کے اندر سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے۔ سب سے بڑی دلیل قرآن کی دلیل کے بعد ہر دلیل کا درجہ نیچے ہے۔ آپ اگر مسکرا کے سبحان اللہ بولیں، میں قرآن سے پوچھوں قرآن تو بتا مصطفیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے لوگوں سنو۔ دیکھیں نا، قرآن کے سمجھانے کا بھی انداز اپنا ہے۔
قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن نے کہا لوگو، شاہپور کے عاشقوں، شہینوں، سرگودا کے لوگوں، جو میری راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہنا۔ جو میری راہ میں، حاجی صاحب پوری توجہ، میں آہستہ آہستہ باریکیوں اور سمندر کی گہرائیوں میں ہاتھ ڈال کر موتی نکالوں گا، توجہ میری جانب رہے۔ قرآن نے کہا جو میری راہ میں مرا ہے، جو رب کی راہ میں مرا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ جو رب کی راہ میں مرا ہے وہ زندہ ہے۔ میں پھر بولتا ہوں، جو رب کی راہ میں مرا ہے وہ زندہ ہے۔ سنیں جملہ، شہید ساری زندگی کبھی کہاں رہا، کبھی کہاں رہا، کبھی کہاں رہا، کبھی کہاں رہا، وقت شہادت آیا تو جہاد میں تھا، پچھلی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کیسی گزار کے آیا، مگر قرآن نے کہا چونکہ یہ مرا میری محبت میں ہے، یہ مرا میرے لیے ہے، اس لیے اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ شاہپور والوں فیصلہ تم کر لو، اگر امتی فقط رب کی راہ میں مرے وہ زندہ ہے تو نبی کون ہوتا ہے جو جیتا بھی خدا کے لیے اور مرتا بھی خدا کے لیے؟ توجہ ہے دوستوں کی؟ اب آپ دیکھیں، قرآن نے کہا جو فقط مرا میری راہ میں وہ زندہ ہے۔ اچھا، میں ایسی آپ کو اس کی تفسیر کر دیتا ہوں، کبھی آپ کو مسئلہ بنے گا نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں کس کس کا ایمان ہے کہ حسین زندہ ہے؟ ایک دفعہ بلند آواز سے سبحان، کون کون کہتا ہے حسین زندہ ہے؟ کسی کا کوئی شک نہیں۔ آئیے حسین سے پوچھتے ہیں کہ نبی زندہ ہے یا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ آج ایک چھوٹے سے طالب علم سے سنو، حسین مجھ سے ہے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اگر ایک بہت بڑا گول دائرہ ہو، بہت بڑا گول دائرہ میں کھینچوں یہاں پر، اور اس کے اندر چھوٹا سا گول دائرہ بناؤں، تو میں کہوں گا کہ بڑا گول دائرہ کل ہے، چھوٹا اس کا جز ہے۔ بڑا کل ہے، چھوٹا اس کا جز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین منی، میں کل ہوں، حسین میرا جز ہے۔ میں کل ہوں، بولے میں کل ہوں، حسین میرا جز ہے۔ میں نے کہا فاران تو کل کی شان کو کیا سمجھے گا جب تجھے جز کا مقام سمجھ میں نہیں آئے گا؟ تو میں نے جز کو دیکھا، حیران رہ گیا کہ جز سرزمین کربلا کے اندر تلواروں کے سائے میں تنہا لڑ رہا تھا، اور ایک وقت آیا کہ جب امام علی مقام کا دھڑ مبارک جدا ہو گیا، مگر سر نیزے کی نوک پر قرآن کا نغمہ سنا رہا تھا۔ میں نے دیکھا جز کا مقام یہ ہے کہ دھڑ مبارک کربلا میں پڑا ہے، سر مبارک کوفہ اور شام کے بازاروں میں قرآن کا نغمہ سنا رہا ہے۔ میں نے سر حسین سے سوال کیا، اے حسین ابن علی، آپ نیزے کی نوک پر زندہ ہیں، آپ نیزے کی نوک پر بول رہے ہیں، آپ نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہے ہیں، امت کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مجھے سر حسین نے جواب دیا، میں نانا کی امت کو بتانا چاہتا ہوں میں مصطفیٰ کا جز ہوں، اور میں جز ہوں، میں جز ہوں،
नाना मेरा कुल है, मैं नेज़े पर बोल के बता रहा हूँ मैं जिंदा हूँ। ए उम्मत मुस्तफा जान लो, अगर हुसैन जुज हो के जिंदा है, नाना कुल हो के जिंदा क्यों नहीं? अरे एक लम्हे के लिए मेरे साथ चलो, इश्क की दुनिया में देखो तो सही, हुसैन ने अपना सारा घर दिया है, सारा कुंबा लुटाया है, कुंबा लुटाकर फिर नेज़े की नोक पर कुरान का नगमा सुनाया है, और हुसैन बोल के बता रहे हैं मैं मुस्तफ़ा का अगर जुज़ हो के जिंदा हूँ तो नाना कुल हो के जिंदा क्यों नहीं? अब एक आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरी आंखों में आंखें डालिए ज़रा। अगर कोई ये बंदा कि फरहान भाई कहाँ शहादत कहाँ नबूवत, क्या आपने मिला के रख दिया है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज अगर उम्मत में कोई शहीद हो वो जिंदा है या नहीं? उम्मत में अगर कोई शहीद हो तो जिंदा है या नहीं? मुझे बोल कर बताओ, ये उम्मत को जो शहादत का तोहफा मिला किसके सदके मिला है? हाय 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 हाय, ये जो उम्मत को शहादत का तोहफा मिला, और यार तड़पना, मुझे नहीं पता कि आप इस जुमले को कैसे बर्दाश्त करोगे। उम्मत को ये जो शहादत का तोहफा मिला किसके सदके मिला? हर कोई कहेगा नबी के सदके मिला, नबी के सदके मिला। और मैंने कहा नादान, जिसके सदके जिंदगी मिलती हो तुझे उसी की जिंदगी पे शक क्यों हो रहा है? अब मैं आप सुने तो पता चला कुरान पैगाम दे रहा है मुस्तफा जिंदा है, और जो जिंदा हो फिर उसके होने का जश्न होता है, गम नहीं होता। इसलिए हम गम नहीं करते, जश्न करते। आइए समझ बात, आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो मैं एक कुरान की और आयत से पूछना चाहता हूँ। इस आयत के अंदर किसी शहीद का जिक्र नहीं, आप मोमिनों का जिक्र है। होए होए यार, मैं देखें, अगर ये साबित हो जाए कि मरने के बाद आप भी जिंदा हैं तो कोई नबी पर एतराज करेगा? हजूर आप समझे मैं मुकदमा क्या बना रहा हूँ। अगर ये साबित हो जाए कि मरने के बाद एक आम मोमिन कब्र में जिंदा है, तो फिर उसके बाद कौन हिम्मत करेगा जो कहेगा मुस्तफा जिंदा नहीं? देखें कुरान पाक की ये सूरह मेरे मुबारक सामने है, सूरह अन-नहल की आयत नंबर 97 है। अल्लाह पाक ने फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम में कोई मर्द हो या औरत, अगर वो नेक अमल करे, क्या करे? सभी बोले क्या करे? आवाज आए क्या करे? पहली चीज नेक अमल, साले अमल। दूसरा वह हुवा मोमिन, और ईमान वाला हो। नेक अमल और मोमिन हो, ये दो बातें अल्लाह ने करके कहा अगर इस जिंदगी के अंदर तुम में कोई नेक अमल करता रहा और ईमान लेके मरा, अल्लाह पाक फरमाते हैं फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे। मैंने कहा नबी की बात नहीं, तेरी बात है। अगर तुम नेक अमल करोगे, ईमान के साथ दुनिया से जाओगे, अल्लाह फरमाता है हम पाकीज़ा जिंदगी देंगे। अल्लाह पाक फरमाता है हम पाकीज़ा जिंदगी देंगे। यार आप इस बात की बारीकी को, अल्लाह फरमाता है हम देंगे।
آپ بھی ذرا مسکرا کے بولو یہ جو ادھر کھڑے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم پاکیزہ زندگی دیں گے. دوستان محترم مجھے اپنے ایمان سے بتائیں, اگر کوئی مصطفیٰ کا امتی ہو وہ زندگی گزارے, نیک عمل کرے اور ایمان لے کر جائے, اور جو ایمان لے کر جائے وہ تو زندہ ہو, اور جن کو ماننا ایمان ہو ان کی زندگی کا عالم کیا ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن. مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھوں. میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. میرے آقا نے فرمایا سنو ایمان, سن لو ایمان کیا. میرے آقا نے فرمایا تم میں جب تک کوئی اپنی اولاد سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے, تم میں کوئی اپنے والدین سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے, تم میں کوئی اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے. میرے آقا نے فرمایا سن لو جب تک تمہارے دل میں ہر محبت نیچے ہو, میری محبت ہر محبت کے اوپر ہوگی تو ایمان نصیب ہوگا. تو جو ایمان بچا کے لے کے گیا وہ تو قبر میں زندہ, اور اگر خود ایمان والا خود ایمان گیا تو وہ زندہ نہیں ہے. اچھا میں آپ سے ایک مجھے سوال کا جواب دیں, اللہ نہ کرے, ایک بس مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک بندہ کوئی مین روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو, بندے کی وہاں پر ڈیتھ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو ڈیتھ ہو گئی, اتنے کے اندر لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں سے میڈیا بھی آ جائے, اور میڈیا کہے پیچھے ہٹیں جی پیچھے ہٹیں, ہم نے اس سے سوال کرنا ہے, اور وہ مائک اس کے قریب کر کے کہیں آپ کا نام کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نادان جو بولتا نہیں اس سے سوال کر رہا ہے. اوئے ہوئے کاش سمجھتے میں کیا بات کر گیا. تڑپیے گا اور ہاتھ اٹھائیے گا, وہ مرا پڑا ہے بول نہیں رہا, اور میڈیا والا اس کے منہ کے آگے کر کے کہہ رہا جی آپ کا نام کیا ہے, آپ کرتے کیا ہیں. ہر کوئی کہے گا کہ اے بھائی تم دماغ تو صحیح ہے, پاگل تو نہیں ہو گیا, یہ بول نہیں سکتا, یہ جواب نہیں دے سکتا. ارے لوگوں آپ تو اس کو عقل مند نہیں سمجھو گے جو بول نہیں سکتا, اس سے سوال کیے جائیں. میرا شاہپور کی سرزمین پر سوال ہے, تم میت اتار کے آتے ہو قبر میں, خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے, فرشتے کہتے ہیں بتا, وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں. کیا فرشتوں کو نہیں پتا یہ مرا پڑا ہے؟ فرشتوں کی چھوڑو, وہ جس رب نے بھیجا ہے, ہائے 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 ہائے, وہ جب اسے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا دین کیا ہے, اور ما کنت تقول فی حق کی حاضر, مصطفیٰ کے بارے میں پوچھیں گے. مجھے یہ بتائیں آج تک کبھی کسی فرشتے نے رب کو جا کے کہا مالک جو جواب نہیں دیتے ان سے سوال کیوں کرواتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ابھی بولیے گا پھر لوگوں, اگر اس زندگی کے بعد تم زندہ ہو تو جان لو اس کائنات کے اندر مصطفیٰ سے بڑھ کر پھر عظیم کوئی نہیں. تو پھر حضور کی زندگی پر شک کیسے ہو سکتا؟ اب کتنی تعجب کی بات ہوگی, امتی کہے کہ میں تو زندہ ہوں, ہائے ہائے میں تو زندہ ہوں, نبی زندہ نہیں. اور دوستان محترم میری نظریں دیکھ رہی ہیں, صحابہ کے سارے عاشق بیٹھے ہیں, صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں. آپ کہیں قرآن سے بھی میں نے تصدیق کروا دی, آپ کہیں تو میں صحابہ سے بھی پوچھ لوں.
ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ بولے. صحابہ کی تصدیق بھی سن لو, اور بلکہ صحابہ میں بھی آئیے سب مل کے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کون صدیق اکبر؟ وفا جن کو دیکھ کے رقص کرتی ہے, محبت جن کو دیکھ کے وجد کرتی ہے, صداقت کو جن پر ناز ہے, وہ صدیق اکبر. سنیے, کاش آج اس قوم کے دلوں کے اندر صحابہ کا عقیدہ ہی ڈال دیا گیا ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق کا وقت وصال قریب ہے, اور یہ جو میں آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت. امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس بات کو لکھا, امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس بات کو لکھا. کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا وقت وصال تھا, قریب تھا. پاس مولا علی کھڑے ہوئے تھے. یار آپ کو اس جملے پر بہت اونچا بولنا چاہیے. وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ اور آل میں دشمنیاں تھیں, وہ جو کہتے ہیں صحابہ اور آل میں دشمنیاں اور بغض تھا, سنو, حضرت ابوبکر صدیق کا آخری وقت قریب ہے, پاس مولا علی کھڑے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بھائی علی بات تو سنو. مولا علی کان قریب کرتے ہیں. اب تمنائے صدیقی سنیے, تڑپ جائیے. مولا علی قریب ہوئے, حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے پیارے علی, ایک دل میں آرزو ہے, پوری کرو گے؟ یار آپ کی آواز ابھی بھی بڑی کم جا رہی ہے. میں اس محفل کو عروج پر لے کے جانا چاہتا ہوں. تمنا ہے دل میں, پوری کرو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں ابوبکر آپ فرمائیں تو صحیح, میں حاضر جو ہوں. آپ کیا تمنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا پیارے بھائی, میری آرزو یہ ہے جن ہاتھوں سے آپ نے نبی کو غسل دیا تھا, صدیق کو بھی انہی ہاتھوں سے غسل دینا. تڑپیے گا ذرا, مجھے بھی انہی ہاتھوں سے غسل دینا. حضرت علی نے پھر اپنے ہاتھوں سے ابوبکر کو غسل دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو صحابہ اور آل کی دشمنیاں بیان کرتے ہیں وہ نظریہ باطل ہے. حق یہ ہے پیار صدیق سے بھی کیا جائے اور علی اور مرتضیٰ سے بھی کیا جائے. میرے آقا مولا علی نے غسل دیا. اب اگلی وصیت سنیے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میری آرزو یہ ہے جب مجھے غسل دے چکو, کفن دے چکو, تو اس طرح کرنا, میرے جنازے کے بعد میری میت کو سرکار کی بارگاہ میں لے جانا, حضور کی بارگاہ میں لے جانا, اور حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا حضور خادم آپ کا غلام ابوبکر آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. میں ایک بات کروں گا, تڑپیے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کو کہا مجھے, اس وقت روضہ رسول نہیں تھا, حضرت امی عائشہ کا حجرہ تھا, مجھے حضور کے پاس لے جانا, پوچھنا غلام سعد دفن ہونا چاہتا ہے, اجازت ملے تو دفن کر دینا. میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, شاہپور والوں مجھے دکھ نہ رہے کہ آپ نے ضائع کر دیا. جب صدیق اکبر نے یہ کہا ہوگا سرکار سے پوچھنا, جب انہوں نے کہا ہوگا سرکار سے پوچھنا, وہ کوئی ایک صحابی کا بتاؤ جس نے کہا ہو سرکار زندہ نہیں ہے. کوئی ایک صحابی کا بتاؤ. مولا علی بھی چپ, ہائے ہائے, حضرت انس بھی چپ. حضرت انس کی روایت سنیں, فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو غسل کے بعد آقا تاجدار کائنات کے پاس لے جایا گیا, اور تمام صحابہ نے عرض کی غلام, یار
میں دیکھیں یہ مسجد ہے، بولو یہ مسجد ہے، مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے یار، اب بولو تو صحیح، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا میری اس دیوانگی کی حالت کو، مگر مجبور ہوں میں آپ کو اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی عرضی پیش کی گئی تو آگے سے جواب کیا آیا، لیکن یہ بات ایسے نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں شاہ پور کے عاشق اس بات کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے میں جملہ بولوں، عاشق یہ مجمع کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یار نبی بات سنیں، میں پہلے بات جملہ سن کے کھڑا ہونا ہے، جملہ سن کے کھڑا، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ نبی کے غلام زندہ ہیں۔ آج ہم آقا تاجدار کائنات کو قبر میں کیسے زندہ مانتے ہیں، یہ عقیدہ صدیق نے دیا ہمیں، صحابہ نے۔ حضرت انس فرماتے تیار ہو؟ عاشق سعدی کا جملہ سمولو گے دل میں؟ سٹیج والوں ذرا توجہ کرنا، تڑپ کے کھڑے ہوئیے گا۔ ہوا کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو پاس لا کے رکھا گیا، جب پاس لا کے رکھا گیا مولا علی نے عرض کی غلام ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں دروازہ لگا ہوا تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، تالا لگا ہوا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس تھی، چابی پاس نہیں تھی۔ جب صحابہ نے عرض کی، تمام صحابہ نے ہاتھ باندھ لیے اور درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا خود بخود کنڈی کھلی، دروازہ کھلا، کھڑکی کھلی اور روضہ رسول سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دو۔ نعرہ لگوائیں ذرا ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ ارے لوگو یہ کیا بات ہوئی کہ 12 کو غم منانا چاہیے؟ ہائے ہائے، وہ جو اپنے غلاموں کو کہیں کہ یار کو یار سے ملا دو، جو کہیں حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اب ایک بات کروں، توجہ ہے، میں آج عشق کی دنیا میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ ضرور دیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے منبر سے لے کے میرے گھر تک یہ حصہ، یہ جگہ کوئی عام نہیں، جنت کا ٹکڑا ہے۔ میری طرف دیکھیے، آقا کے گھر سے لے کے منبر تک کیا ہے؟ جنت۔ بولے کیا ہے؟ جنت۔ آج حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کے ساتھ، آپ کو شاید پھر اس بات کا مطلب نہیں پتا کہ حضور کی قربت کیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا شاید اس بات کا، حضور کی قربت کیا ہے۔ لوگوں میرے آقا نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت۔ کسی بھی عالم سے پوچھو جنت میں موت نہیں ہوتی، جنت میں موت نہیں ہوتی، اور جنت میں زندگی ہی زندگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آج جنت میں ہیں۔ شاہپور والوں ہاتھ اٹھا کے فیصلہ کر دو، اگر مصطفیٰ کے اور غلام زندہ ہیں تو نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 آسمانوں پہ۔
تھوڑا سا بس آخری لمحوں میں بات آ گئی ہے، بس تھوڑی سی دیوان کی طرح دیجیے مجھے.